مولاي يا مولاي اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا عانی ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمارے تمام ہی سامعین اور ناظرین پر اپنی رحمتیں نعمتیں برکتیں نازل فرمائے قائم و دائم فرمائے۔ محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان میں ہماری گفتگو قرآن مجید کی ان آیات پر جاری اور ساری ہے کہ جن کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے۔ آج میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے بڑے عجیب مزاج سے گفتگو کی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان لانے والوں، ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کتاب پر کہ جس کو ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور ان کتابوں پر کہ جنہیں ہم نے پہلے نازل فرمایا، ان کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ۔ اچھا، صاحب ایمان بھی کہا جا رہا ہے اور ایمان لانے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کو دیکھیے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ عام زندگی میں بھی اس مزاج سے گفتگو کرتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کسی شخص کو جانتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اور کسی محفل میں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہوں کہ جی ہم تو بڑے نمازی ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کبھی فجر قضا ہوئی بلکہ فجر تو فجر، ہم نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور اسی رستہ میں وقت اذان ہو جائے، وقت نماز ہو تو آپ اس سے اس لہجے میں گفتگو کریں گے کہ اے نمازی نماز پڑھو۔ اسی مزاج سے قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اگر آپ گزشتہ تقریر سے متمسک ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دعوے تو تھے ایمان کے، لیکن اسلام کے کناروں پر کھڑے تھے، اسلام میں پوری طرح سے داخل نہیں تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، جو پوری طرح دین میں داخل نہیں ہیں۔ یا پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لباس ہے ایمان کا لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ انہیں خدا تنبیہ کر رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دیکھیے، پہلی چیز جسے سمجھنا ہے وہ یہ کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ کوئی خدا ہے۔ اب جب تک آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ خدا ہے، دوسرے سارے عقیدے آپ کے فاسد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اگر خدا ہی پر یقین کامل نہیں ہے، وجود خدا کو حتمی طور پر اپنے دل میں بٹھا لینا ہے کہ خدا تو ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، ہمارے نبی پر یقین رکھنا، اور اس سے پہلے آنے والے تمام تر نبیوں پہ یقین رکھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر یقین رکھنا کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو ایک پہلو یہاں آ گیا، اس پہ تھوڑی سی دیر غور کر لیجئے گا۔ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اگر یقین رکھنے کی بات آئے تو ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہمیں خدا پر بھی یقین ہے، ہمیں نبی پر بھی یقین ہے، رسول پر بھی یقین ہے، لیکن جب بات آ رہی ہے نا کتاب پر کہ جسے رسول پر نازل کیا گیا، قرآن مجید پر یقین رکھنے کی، اگر آپ یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن پر یقین ہے تو قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں تو قرآن کی ہر بات کو تسلیم کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، اس پر یقین بھی رکھیں گے، لیکن پھر غور کیجئے کہ جس قرآن پہ آپ کو یقین ہے کیا اس کی باتوں پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟
یا نہیں کر رہے؟ کیا اس قرآن مجید کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اس قرآن مجید کے مخالف زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے پاس کثیر وقت نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے اس بات کی تفسیر بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن کچھ غور آپ اس بات پہ کیجئے گا کہ جو حکم قرآن مجید دیتا ہے ہم اس پہ فقط یقین رکھتے ہیں یا اس کو مانتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ اگر ہم قرآن مجید پر یقین رکھنے والوں میں سے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں بھی قرآن مجید کے احکامات پہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر اللہ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ زیادہ نہ تولو، کم نہ تولو، لوگوں کے ساتھ عدل کرو، تو آج ہمارے معاشرے میں سارے ہی تو مسلمان ہیں، پھر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب قرآن ماننے والے قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، 100% قرآن پہ یقین نہیں رکھ رہے۔ اب مثالیں تو بے شمار آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی، اس پہ غور کرنا آپ کا ہوم ورک ہے کہ قرآن مجید میں کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہمیں واقعی یقین ہے یا یقین نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو کیسا یقین ہے کہ یقین ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ عزیزان محترم، ایک موٹا سا پیغام دیتا چلوں، عمل کا نہ ہونا یقین کے نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ زہر پئیں گے تو مر جائیں گے تو کسی صورت بھی زہر نہیں پئیں گے۔ آج کوئی نہیں پیتا زہر، کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ یقین ہے پینے سے مر جائیں گے۔ عزیزان محترم، پھر وہ کام کیوں کر رہے ہیں جن پہ خدا یہ کہتا ہے جس نے یہ کیا وہ جہنم چلا جائے گا؟ اگر یقین ہے قرآن پر تو ایسے کام نہ کیجئے کہ جن کو کرنے سے جہنم میں جایا جائے گا، اور اگر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دل یقین سے خالی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر اور ان کتابوں پر کہ جنہیں ہم نے پہلے نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک وضاحت ہو رہی ہے، وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وہ شخص کہ جس نے اللہ کا انکار کیا، اس کے فرشتوں کا انکار کیا، وہ شخص کہ جس نے کتابوں کا انکار کیا، اس کے نبیوں کا انکار کیا اور قیامت کے دن کا انکار کیا، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں اتنا دور چلا گیا کہ اس کی واپسی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کسی ایک شے کا بھی اس میں سے انکار کر دیں گے، خدا کا، رسولوں کا، فرشتوں کا، قیامت کا، تو آپ گمراہی سے پلٹ کے واپس آنا آپ کا مشکل ہو جائے گا۔ جہاں ایک چیز اور میں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں، اللہ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے، یقین رکھنے کا حکم دیا ہے، فرشتوں پہ یقین رکھنا ان میں سے ایک موٹی چیز ہے۔ کئی مقامات پہ قرآن مجید میں حکم آیا کہ فرشتوں پہ یقین رکھا جائے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور کئی سارے فرشتے کی جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، ان پہ یقین رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے، حتمی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن پر یقین رکھنا، جنت اور دوزخ پر یقین رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر یقین رکھنے کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے۔ یعنی یقین رکھیں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ہی ملے گا، اس سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہی ہوگا، آپ کو اس سے کوئی ضرر یا نقصان نہیں پہنچنے والا۔ لیکن معاشرہ جہالت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کر رہے ہیں کہ جن پہ غور کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ مثلا یہ کہ جنات ہیں، برحق ہیں، لیکن ان پہ غور و فکر کرنے کا حکم ہم کو نہیں دیا گیا کہ ان کے بارے میں تحقیق کی جائے، ان کے لیے فکر مند ہوا جائے۔ لیکن ایک کثیر تعداد ہے کہ جو جنات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہاں یقین بھی ہے، وہاں غور و فکر بھی ہے، وہاں تدبر بھی ہے، اور جن فرشتوں کے بارے میں یقین رکھنے کا حکم دیا ہے وہاں غور و فکر نہیں ہے۔ ایسے ہی جادو کے پیچھے ساری دنیا بھاگی چلی جا رہی ہے، لیکن قرآن مجید کی آیتوں کے معجزات کے پیچھے کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ یعنی وہاں جا رہے ہیں جو کرنے کو نہیں کہا، اور جو کرنے کو کہا ہے وہاں کسی کے لیے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کسی کو زحمت نہیں ہو رہی، لہٰذا زندگی وہاں صرف کر رہے ہیں جہاں صرف کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں یقین کی منزل پر فائز فرمائے اور فضولیات سے ہمیں محفوظ فرمائے،
وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ جو کام اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کو پسند آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔